بات چل پڑی ہے تو ایک اور میں وضاحت کر دوں. 1-2 ہفتے پہلے میرا بیان گیا کہ حدیث میں آتا ہے کہ تم پر کوئی پچکے ہوئے سر والا بھی مسلط ہو جائے نا تو بھی اس کے خلاف بغاوت مت کرو. تو بعض لوگوں نے میرے خلاف کلپ چلایا کہ مفتی صاحب آدھی حدیث بیان کر رہے ہیں, پوری حدیث بیان نہیں کر رہے. پوری حدیث میں ما اقاموا فیکم کتاب اللہ, کہ جب تک وہ اللہ کی کتاب تم پہ قائم کریں, یعنی اگر وہ اللہ کی کتاب قائم نہیں کر رہے تو گویا اس سے یہ اخذ کیا جا رہا ہے پھر اس کے خلاف کیا کرو, بغاوت کرو. یہ بات درست ہے, بعض حدیثوں میں یہ ہے, لیکن بعض حدیثوں میں اس سے بھی زیادہ صراحت ہے کہ اگر تم پہ ظالم حکمران مسلط ہو جائیں. صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر مجھ پہ ظلم کریں, فرمایا وَإِن ضَرَبُوا ظَهْرَكَ, تمہاری پشت پہ کوڑے بھی ماریں پھر بھی اس اسٹیٹ کے خلاف تم نے بغاوت نہیں کرنی ہے. اس پہ لوگوں نے جو نیچے کمنٹس کیے ہوئے ہیں نا, وہ کمنٹس یہ کیے ہوئے ہیں کہ یہ مولانا میرے بارے میں کہ یہ اصل میں سرکاری مفتی ہے اور یہ لوگ دین کو قائم کرنا چاہتے ہی نہیں ہیں, یہ صرف اپنے نماز روزے میں لگے ہوئے ہیں. میں نے اس بیان میں کب کہا کہ ہم دین کو قائم نہیں کرنا چاہتے؟ دین کو قائم کرنا ہماری سب سے پہلی ذمہ داری ہے, لیکن قائم کرنے کا طریقہ وہ نہیں ہوگا جو آپ بیان کر رہے ہیں. اس سے قائم ہونے کے بجائے رہا صحابی ختم. سوال پیدا ہوتا ہے پھر ریاست کو ٹھیک کیسے کریں, کہ اپنے حال پہ چھوڑ دیں؟ ہم اپنے حال پہ چھوڑنے کا کبھی نہیں کہتے, ہم کہتے ہیں ٹھیک کرنے کا وہ طریقہ اختیار کرو جو سوٹیبل ہو, اس کے سائیڈ ایفیکٹ کم سے کم ہیں. تو جہاں لڑائی ہے وہاں لڑو آپ, کس نے منع کیا؟ لیکن لڑائی کے لیے یہ ضروری ہے آپ کے پاس اتنی پاور, اتنی قوت, اتنی پاور اسباب کی دنیا میں ہو کہ آپ ریاست کا تختہ الٹنے کی طاقت رکھتے ہو, اتنی پاور آپ کے پاس ہو. لوگ کہتے ہیں نہیں ہے تو ہم جمع کریں, جمع کرنے کی طاقت ہو تو بھی کر لو, لیکن ریاست نہ آپ کو جمع کرنے دے گی اتنی ریاست, اور نہ آپ کو اتنا اسٹیبل ہونے دے گی کہ آپ ریاست کے اگینسٹ اٹھ کے بغاوت کر سکیں, کیونکہ کوئی ریاست اپنے اندر ریاست برداشت نہیں کرتی ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھنے؟ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی, تم میں جو شخص ہاتھ سے برائی کو روکنے کی طاقت رکھتا ہے وہ ہاتھ سے روک دے. آگے کیا فرمایا؟ فإن لم یستطع, اگر ہاتھ سے برائی کو روکنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے. کیا مطلب؟ ایک اسٹیپ ایسا بھی آتا ہے جب ہاتھ کی طاقت نہیں ہوتی, تو ہاتھ کا مطلب ہاتھ نہیں ہے, تلوار بھی اس میں داخل ہے, ایٹم بم بھی اس میں داخل ہے, میزائل بھی اس میں داخل ہے. تو ریاست کے اگینسٹ عوام کے پاس ایسی پاور ہوتی نہیں ہے کہ وہ اٹھ کے پوری ریاست کا تختہ الٹ دے. ادھر فوج کھڑی ہوگی, ٹینک ہوں گے, بڑے بڑے میزائل ہوں گے, ادھر آپ کے پاس غلیلیں بھی نہیں ہوں گی, اور جو 20 آدمی آپ کی تحریک میں آئے ان میں 10 ایجنسی کے لوگ ہوں گے, وہ آپ کو پکڑوانے کے لیے آپ کی تحریک میں شامل ہوئے ہوں گے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ تو ایسی بات کرتے کیوں ہو جو گراؤنڈ ریئلٹی میں ممکن ہے ہی نہیں. فوراً مثالیں دی جاتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جہاد کیا تھا تو گراؤنڈ ریئلٹی تھی 100% تھی. جب مکہ میں آپ 13 سال رہے, گراؤنڈ ریئلٹی کہہ رہی تھی کہ ابھی مت لڑو, آپ میں طاقت نہیں ہے, لہذا آپ 13 سال تک نہیں لڑے. کیونکہ بلال حبشی کے سینے پہ پتھر رکھے جا رہے ہیں, ان کو گرم ریتوں پہ لٹایا جا رہا ہے, وہ اپنا دفاع نہیں کر پا رہے, اور ان کو کہا جائے گا کہ اس ریاست کے اگینسٹ ہم نے مکہ میں خلافت قائم کرنی ہے. وہاں سے نبی نے ہجرت کی ہے, ہجرت کی ہے تو مدینہ میں بھی بغاوت نہیں کی ہے, اس لیے کہ مدینہ والوں نے آپ کا استقبال کیا, آٹومیٹکلی ریاست قائم ہو گئی. پھر زخمیوں کے علاج کے لیے ایک ریاست مل گئی, پھر اٹیک کرنے کے لیے ایک ریاست مل گئی, فوج مل گئی. تو تمام چیزوں, پھر جتنی لڑائی ہوئی دفاعی ہوئی ہیں کہ جو اٹیک کر رہا ہے اس کو روکو کسی طریقے سے, خود سے حملے نہیں کیے جا رہے. جب اتنا بڑا لشکر تیار ہوا ہے اس کے بعد جا کے آپ نے مکہ پہ اٹیک کیا ہے, اور ایک اسٹیٹ تیار ہوئی ہے, اسٹیٹ نے اسٹیٹ پہ اٹیک کیا ہے, 4 آدمی اٹھ کے نہیں اسٹیٹ پہ اٹیک کر رہے تھے. تو اب یونیورسٹیوں میں بعض دفعہ یہ ذہن بنایا جا رہا ہے لڑکوں کا کہ بھئی اپنی نماز روزے میں لگے رہو گے, اسٹیٹ کی دین کون قائم کرے گا. دین قائم کرنے کے پیچھے یہ پیغام چھپا ہوتا ہے, اور لڑکے ایک نیا امیر آئے, نیا کمانڈر آئے اور پورا نظام کیا ہو جائے. تو ایسا نہیں ہوتا, یہ اپنی صلاحیتوں کو ضائع کرنے. ہاں صحیح طریقہ کیا ہے کہ آپ کا ایک اسلامی کنٹری پہلے سے ہے, اس کے آئین میں یہ بات ہے کہ قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون نہیں بنے گا. تو جب اس کے آئین آپ کا ساتھ دے رہا ہے, تو گڑبڑ یہاں ہو رہی ہے کہ اسمبلی میں جو لوگ جا رہے ہیں, بیوروکریسی میں جو لوگ جا رہے ہیں, وہ اسلام پسند نہیں ہے. تو بھائی آپ تعلیمی نظام, جیسے ان لوگوں نے تعلیمی نظام پہ ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے, آپ جائز قبضہ کر لو.
آپ ایسی ٹیم تیار کرو بیوروکریٹس میں, وہ جب آگے جائے گی, ججز ہوں گے, فوج کے افسران ہوں گے, اس طرح سے آپ تبدیلی لے کر آؤ, ساری دنیا آپ کو ویلکم کرے گی. جو جامعۃ الرشید کر رہا ہے اور بھی دیگر ادارے کر رہے ہیں, آج نہیں 20 سال 30 سال کے بعد اس کا رزلٹ ظاہر ہوگا. یہ طریقہ سوٹیبل بھی ہے, اس میں خون خرابہ بھی نہیں ہے, اور ہر آدمی اس کو پسند بھی کرے گا. لیکن یہ طریقہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ لانگ ٹرم ہے نا, ہم چاہتے ہیں آج رزلٹ نکل جائے. تو اس چکر میں ایسی فضول قسم کی باتیں, یہ کر دو, یوں کر دو, فلانا کر دو, ڈھمکانا کر دو, نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہی جو میں بات لے کے شروع ہوا تھا نا, لبرل طبقہ مذہبی طبقے سے قریب آنے کے بجائے دور کے, یار یہ بڑے ڈینجرس لوگ ہیں بھائی, یہ جو اتنے اچھے اخلاق سے بات کر رہے ہیں, ایم نائس ٹو میٹ یو, کوئی پتہ نہیں اس کی جیب میں بغاوت کا بم رکھا ہوا, یہ ماحول بنے گا. تو اس لیے دیندار طبقے کو ملک سے محبت دوسروں کی نسبت زیادہ کرنی ہے, اس کو ملک سے وفاداری دوسروں کی نسبت زیادہ دکھانی ہے, اس کو یہ احساس دلانا ہے کہ جتنے ہم ملک سے مخلص ہیں آپ اتنے مخلص نہیں ہو سکتے. یہ عمل سے یہ دکھانا ہے, پھر ملک کی باغ ڈور آپ کے ہاتھ میں آئے گی اور آپ پازیٹیو تبدیلی اس میں کر پائیں گے. خیر یہ کہاں سے کہاں نکل لی ہم. تو خیر اس وقت محبت سے دین کی بات کرنے کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. دیکھو سختی سے بات جب کی جاتی ہے جب آپ پاورفل ہوتے ہو. جیسے پولیس کے پاس کیا ہے؟ اختیارات ہیں. پولیس کہے گی موبائل میں بیٹھ جا, ایکسکیوز می سر کائنڈلی آپ بیٹھ جائیں موبائل میں, آپ کہیں گے نہیں بیٹھ رہا, پولیس یوں اٹھائے گی آپ کو موبائل میں بٹھا دے گی. تو یہ ایک سادہ سا اصول ہے بھائی, پاور جس کے پاس ہوگی وہ اس اسٹائل سے بات کرے گا. جب مذہبی طبقے کے پاس پاور ہی نہیں ہے, کوئی ریاست بھی نہیں ہے, کوئی پاور بھی نہیں. افغانستان میں طالبان سمجھا دیتے ہیں کہ بھئی اب انہوں نے, ہم دیکھو یہاں تقریر کرتے ہیں, دیکھیں ایکچولی کو ایجوکیشن سسٹم نہیں ہونا چاہیے, لڑکیاں ادھر ہوں, ہم ایکسکیوز اور یہ کر کے ہی سمجھائیں گے نا. کبھی کبھار غیرت میں آ گئے تو تھوڑا سا یوں کہہ دیے یہ بےغیرتی والا نظام ہے. اس سے زیادہ ہم یہ تو نہیں کہ میں یونیورسٹی میں جا کے ٹھڈے مارنا شروع کر دوں, اوے یہ تیری کیا لگتی ہے جو تو اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. اس کو کہوں کہ میں چونکہ غیرت مند ہوں مجھے غصہ بہت آ رہا ہے, تو آپ بتاؤ اس سے کو ایجوکیشن سسٹم ختم ہوگا یا تھوڑا بہت جو مولویوں کا یونیورسٹیوں میں داخلہ ہے اس پہ بھی پابندی. لیکن طالبان نے افغانستان میں کیا کیا, انہوں نے کہا لڑکیاں الگ بیٹھیں گی لڑکے الگ بیٹھیں گے. لوگوں نے کہا کہ نہیں, یہ انہوں نے کہا جو کہہ دیا وہ ہوگا. پاور میں ہے نا, تو ریاست ہے, گورنمنٹ ہے ان کے پاس, تو آپ کے پاس بھی اگر گورنمنٹ ہے آپ جج بن جاؤ, آپ پولیس میں چلے جاؤ, آپ بیوروکریسی میں چلے جاؤ, اس کے بعد تمہارا باپ بھی قانون بنائے گا تو اس کے باپ کو بھی ماننا پڑے گا. یہ شریعت کا حکم ہے, یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. جب نہیں ہے تو مذہبی لوگوں کو بہت نرم لہجے کی ضرورت ہے, ورنہ خدا کی قسم جو حالات کا خطرہ ہے نا, اسلام زمین میں دھستا چلا جائے گا. یہ جو ہم بیان میں اتنا مزاح کرتے ہیں, ایک تو میری نیچر ہے ایسی, دوسرا یہ کہ بھائی محبت سے ایک جہاں تمیز سے ایک بات کھوپڑی میں اتاری جا سکتی ہے, تو خام خامیں آنکھیں دکھا کے ان کو ڈرٹ سین دکھا کے کیوں بندہ بات سمجھائے یار. آپ کے فائدے کی بات ہو رہی ہے بھائی, 4 شادیاں کر لو, سمجھ میں آ رہا ہے کر لو, نہیں آ رہا نہیں کرو یار, میرا تھوڑی کوئی فائدہ ہے اس میں. ایک تو سوری منہ سے نکل گیا 4 شادی, نماز پڑھ لو, روزہ رکھ لو, صحیح ہے نا. تو پیغمبروں نے بھی دیکھو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو پیغمبر آئے نا, جن کے پاس ریاست نہیں تھی, تلوار نہیں تھی, ان پیغمبروں کی دعوت میں بہت نرمی ہے, بہت نرمی. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے ساری زندگی نرمی سے دعوت دی فرعون کو, ایک دن بھی علم جہاد بلند نہیں کیا, کیونکہ رعایا میں ہے نا, رعایا میں, ریاست میں تھوڑی ہے. اللہ نے ہی ہلاک کر دیا فرعون کو. اسی طرح یہ جو قوم عاد, قوم سمود کی طرف جو پیغمبر بھیجے گئے, ساری زندگی لوط علیہ السلام کو دیکھ لو, آخر میں پوری قوم آئی ہے اور فرشتوں کے بارے میں کہنے لگی کہ یہ لڑکوں سے ہم نے بدفعلی کرنی ہے. لوط علیہ السلام کیا کہنے, لو ان لی بکم قوتن, کاش میرے بازوؤں میں طاقت اور قوت ہوتی, کاش میں لڑ سکتا, میں لڑ نہیں سکتا. وہاں بھی ایسا نہیں ہے. لوط علیہ السلام نے کہا بھائی یہ تو اب غیرت کا مسئلہ ہے بھائی, اب تو میں تلوار اٹھا کے تمہارے سر قلم کروں گا, مدد کہاں سے آئے گی؟ اللہ کی طرف سے. لوط علیہ السلام جانتے تھے کہ اللہ نے اس دنیا کو زمینی اسباب کے ساتھ چلایا ہے. اللہ اگر آرڈر ہی دے دیتے نا کہ آپ نے ان کے سر کاٹنے ہی کاٹنے, پھر تو کرتے وہ. جب آرڈر نہیں ہے تو پھر تو بھائی جو زمینی اتنے لوگوں سے میں کیسے لڑ سکتا ہوں,
تو کیا بار بار لو ان لی بکم قوتن، کاش میرے بازوؤں میں طاقت ہوتی. کیا تم میں کوئی سمجھدار آدمی نہیں ہے جو سمجھائے تمہیں؟ اتنی بے چینی اور قسمہ پرسی میں، اس کا مطلب ان کو یقین تھا میں کچھ بھی ان کا بگاڑ نہیں سکتا. تو لوط علیہ السلام نے یہ نہیں کیا کہ اب میں تو لڑوں گا بھائی، میں تو بزدلی والا راستہ اختیار نہیں کروں گا، میں تو لڑوں گا. نہیں لڑے ان کے خلاف. کیوں لڑ نہیں سکتے؟ لڑ نہیں سکتے. پتہ ہے کہ بھائی نہیں، کچھ بھی نہیں حاصل ہونے والا، اتنی بڑی قوم سے کیسے مقابلہ کروں گا؟ جو تھوڑی بہت میری عزت ہے ایسا نہ اس کو بھی یہ تار تار کر دیں. میرے گھر میں عورتیں ہیں، میرے گھر میں افراد ہیں، ان تک نہ پہنچ جائیں کہیں یہ. تو اس لیے بس افسوس افسوس. اس سے صاف پتہ چلتا ہے ہمیں کبھی بھی ماحول تبدیل کرنے کے لیے، کبھی بھی انقلاب کے لیے وہ کام نہیں کرنا جو ہماری طاقت اور قوت سے زیادہ ہو. سمجھ رہے ہیں؟ پھر یہاں جب ایسی قسم پرسی میں اللہ نے دیکھا تو اللہ نے آسمان سے وحی نازل کی اور فرشتوں نے کہہ دیا کہ اے لوط، ہم انسان نہیں ہیں، ہم فرشتے ہیں، اور یہ آپ تک پہنچ ہی نہیں سکتے ہیں. ہمارا تو دور کی بات، آپ تک بھی نہیں پہنچ سکتے یہ.